مولانا توصیف رضا، جن کو چلتی ہوئی ٹرین پر مار کر گرا دیا گیا، جن کی لاش ٹرین کے پٹری کے نیچے ملی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کیا اس ٹرین میں کوئی مدد کرنے والے نہیں تھے؟ کیا اس ٹرین میں کوئی شخص، کوئی ویکتی، کوئی پرسن، اس ٹرین میں کوئی ہمدردی دکھانے والا موجود نہیں تھا؟ کیا اس ٹرین میں کوئی مسلمان موجود نہیں تھا؟ مسلمان کیوں، انسانیت کے ناطے کوئی بھی ان کی مدد کر سکتے تھے۔ مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، انسان کے اندر اگر انسانیت ہے تو ان کی مدد وہ کر سکتے تھے، لیکن مدد کیوں نہیں کی گئی؟ صرف ٹوپی داڑھی دیکھ کر، کرتا پاجامہ دیکھ کر مدد نہیں کی گئی نا؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، اسی طرح مارے جاتے رہو گے۔ کب تک اسی طرح سے لوگوں کے دباؤ میں کام کرتے رہو گے؟ کب تک اس طرح سے زندگی گزارو گے؟ اٹھو مسلمانوں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دو، اپنے بچوں کے ہاتھ میں کتاب دینا شروع کر دو، اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ جو قوم پڑھتی ہے وہ قوم آگے بڑھتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اس چلتی ہوئی ٹرین میں اگر کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی سے بحث ہو جاتی ہے، اس کی مدد نہیں کی جاتی ہے۔ کیوں مدد نہیں کی گئی؟ ٹرین میں جبکہ سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں، چاہتے تو ان دونوں کو اگر کہیں بحث بھی ہو گئی تھی، کسی سے جھگڑا بھی ہو گیا تھا، تو دونوں کی لڑائی وہ لوگ چھڑا سکتے تھے، ایک دوسرے کو سمجھا سکتے تھے، لیکن نہیں ایسا کیا گیا۔ مولانا ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کرتا ہے، مسلمان ہے، جانے دو، مارنے دو۔ میرے پیارے دوستو، ایک مولانا کو مار کر چلتی ہوئی ٹرین میں پھینک دیا جاتا ہے، لاش ٹرین کے پٹری کے نیچے ملتی ہے۔ کیا یہ بات کلیجا کو دہلانے والی نہیں ہے؟ کیا یہ بات کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوست، سمجھنا ہوگا، کب تک یہ بوٹی روٹی توڑتے رہو گے؟ کب تک سنڈے پارکوں میں جا کر گھومتے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے کی لاشیں اٹھا کر دفناتے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے کی موت کا تماشا دیکھتے رہو گے؟ آپ کو اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہوگا، تعلیمی میدان میں بچوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ بند کرو یہ روٹی اور بوٹی توڑنا۔ اگر ہفتے میں 2 بار کھاتے ہو تو 1 بار کھاؤ، 3 روٹی کھاتے ہو تو 2 روٹی کھاؤ، لیکن بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دو۔ جو دور آئے گا وہ دور بندوق اور تلوار کا دور نہیں ہوگا، وہ دور قلم کا دور ہوگا، وہ دور پین کا دور ہوگا، کاغذ قلم کا دور ہوگا، دماغ کا دور ہوگا، علم کا دور ہوگا۔ جن کے سینے میں علم ہوگا، جن کے سینے میں پڑھائی ہوگی، جن کے سینے میں علم کا خزانہ ہوگا، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا، وہ قوم فتح کرتی رہے گی، اس قوم کو فتح ملتی رہے گی۔ تو اپنے بچوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھا کر وکیل بھی بنانا ہے، جج بھی بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانا، انجینئر بھی بنانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچوں کو آپ عالم دین بنا دیں، اپنے بچوں کو مفتی بنا دیں، حافظ قرآن بنا دیں، نہیں، کم سے کم بچوں کو دین کی اتنی تعلیم دے دیں کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، مسئلے مسائل حل کر سکیں، اور باقی ان کو ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، انجینئر بنائیں۔ یعنی کہ ہر میدان پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، تو ہماری قوم میں انقلاب پیدا ہوگا، ہمارے سماج میں انقلاب ضرور آئے گا، بشرط کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ آج مولانا توصیف کو مار دیا گیا، کل آپ کی باری آ سکتی ہے۔ آج کسی اور کی موت ہو گئی، کل آپ کے بچوں کی بھی موت ہو سکتی ہے۔ آج کسی مولانا کی موت ہو گئی، کل کسی مفتی کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، بزرگوں، ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں
انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ مت دیکھو کہ یہ ٹوپی ہے، مت دیکھو ان کے سر پر تلک ہے، مت دیکھو کہ ان کا لباس کیسا ہے، مت دیکھو کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مت دیکھو کہ یہ ہندو ہے۔ نہیں، انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھو۔ جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ ضرور مدد کرتے ہیں، تو انسانیت کے ناطے کم سے کم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ جو نفرت کا پہاڑ ہے اس کو ختم کرو، محبت کے پیغام کو عام کیا کرو، یہی اسلام پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا کرے، اور مولانا توصیف رضا کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ہاں، اس پیغام کو عام ضرور کیجیے گا، اس پیغام کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر انسانیت آپ کے اندر موجود ہے تو اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ مولانا توصیف رضا جن کو چلتی ٹرین پر مار دیا گیا، آج کوئی میڈیا والے ان کے تعلق سے نہیں بول رہے ہیں، کوئی میڈیا والے ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر یہی معاملہ کسی اور کے ساتھ ہوتا تو باتیں بنا بنا کر، باتوں کو بڑا چڑھا کر بولا جاتا، ان کے تعلق سے لوگ آواز اٹھاتے، میڈیا والے اس پیغام کو اچھال دیتے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے مولانا توصیف رضا کے تعلق سے ہم سب آواز اٹھائیں، ان کی مدد کریں، ان کے اہل و عیال کے لیے ہم لوگ آواز اٹھائیں۔